السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چیز کی ضرور میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، ذہن کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، پھر سویلین اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، پھر جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آخر یہ اسٹیبلشمنٹ مختلف لوگ اس کو مختلف لحاظ سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف فوج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج بھی آتی ہے، جوڈیشری بھی آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جس میں طاقتور طبقہ جو اس سسٹم کا ہے وہ بھی آتا ہے، جن کے تعلقات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں۔ تو گویا اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی کہتا ہے، اب کوئی کیا کہتا ہے، بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کہ جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب وہ طاقتور طبقہ جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، جو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اور اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور وہ مختلف اداروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کو ایک بہت اہم بریکنگ دوں، اور وہ یہ بریکنگ ہے جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میاں عمران خان صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، اس میں عمران خان صاحب بھی بہت پریشان ہیں، ان کے اپنے لوگ ایم این ایز بھی پریشان ہیں، کچن کابینہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور ظاہر ان کے ورکرز اور سپورٹرز بھی پریشان ہوں گے۔ لیکن اب یہ پریشانی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے آنے کے بعد اور اس قسم کے سانحات جو ہو رہے ہیں، جیسے مری کا سانحہ ہوا، تو پبلک جو ہے، عوام جو مر رہی ہے، جو بے روزگاری سے مر رہی ہے، جو آپ کے بیڈ گورننس سے مر رہی ہے، جو کرائم سے مر رہی ہے، جو خودکشی کر رہے ہیں، جو انفلیشن یعنی آپ کے مہنگائی سے مر رہی ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد میں، مانے عمران خان مانے یا نہ مانے، ان کے وہ چند وزراء مانے یا نہ مانے، آپ نے دیکھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب صوبائی صدر پی ٹی آئی ابھی حالیہ اپنے ہی کنونشن میں جہاں لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تھا وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو تقریر نہیں کرنی دی، نعرے لگائے ان کے خلاف اور کہا کہ جی مہنگائی کا بتائیں، مہنگائی کا بتائیں۔ تو اب ان کے وزراء نہ مانے، عمران خان نہ مانے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام موجودہ حکومت عمران خان سے بددل ہو چکی ہے، اور پھر اس قسم کے سانحات کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ تمام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جو ان کو لے کے آئے، اب اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور آج کا جو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت اہم بریکنگ ہے، ان موجودہ حالات کی وجہ سے جب عوام کا میجورٹی آف دا عوام بالبلا چکی ہے اور ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ سول وار ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، نفرت کا اظہار اس تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے اس ملک کے مقتدر لوگ، اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، آپ کو بتاؤ سفیر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی رولز ہوتے ہیں، جیسے میں نے انٹرنیشنل کہا۔ تو عمران خان صاحب کو ابھی حالیہ فورن فنڈنگ کے بعد اور اب جو موجودہ حالات ہے، باضابطہ طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں اور جا کے دوبارہ مینڈیٹ لے لیں۔ اگر یہ عوام جو اس وقت آپ کے خلاف ہو چکی ہے بہت بڑی تعداد میں،
کتنے ووٹ لیے تھے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 1,70,00,000 ووٹ لیے تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 70 لاکھ کے قریب ووٹ آپ کو دیا گیا تھا، وہ آپ کے ووٹ نہیں تھے۔ لیکن مان لیں 1,70,00,000 ووٹ تھے، تو آج آپ کے پاس 30 لاکھ بھی ووٹ نہیں ہوں گے، ایسے حالات ہیں۔ آج اس صبح میں ایک واک کر رہا تھا تو 2-3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہاں بات نکلی ہے جو مری کے حوالے سے، تو وہاں یہی بات کی گئی۔ ان لوگوں نے کہا، میں آپ کو بڑا اسٹیٹ فارورڈ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم خاندان کے 7 افراد تھے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اور ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور جائیں، اس ملک کی جان چھوڑیں۔ وہی ایک اور آدمی کھڑے تھے، انہوں نے کہا آپ نے تو ساتھ دیا تھا، ہم نے تو 17 لوگ جو ہماری فیملی کے انہوں نے ووٹ دیا تھا، لیکن آپ عمران خان صاحب الٹے لٹک جائیں تو بھی ہمارا ایک ووٹ نہیں ہے۔ یہ 2 لوگوں نے وہاں گفتگو کی، حالانکہ 4 افراد کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت کو فیور کر سکے، حالانکہ وہ سب کے سب عمران خان کو ووٹ دینے والے تھے۔ تو یہ 4 کیس نہیں ہے، اس وقت ملک میں یہی حالات ہیں۔ آج دیکھیے مری کے واقعات پہ لوگ کس طریقے سے گالیاں نکال رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو موقع مل گیا تو نفسا نفسی اگر ہو گئی تو یہ ملک جو ہے وہ ایسے ہی معاشی تباہی کی طرف جا چکا ہے، اور بے روزگاری 2,17,00,000 سے آگے بڑھ چکی ہے، کرائم بڑھ چکا ہے، مثلا لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہاں نکلے گا پاگل؟ یہ فرسٹریشن کہاں جائے گا؟ ان حالات کی بنیاد پر پھر ٹکراؤ ہو جائے گا بہت بڑا۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا عمران خان سے کہ بھائی ہاتھ، اور یہ کوئی معمولی دباؤ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دباؤ ہے کہ آپ جائیں، آپ استعفیٰ دیں اور جان چھوڑیں اور جا کے الیکشن میں حصہ لیں۔ اگر عوام نے آپ کو دوبارہ مینڈیٹ دیا تو آپ آ جائیے گا۔ یہ بہت بڑی ایک اہم ذرائع سے میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان بہت ضدی آدمی ہے، کہتے ہیں لوگ، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں عمران خان ضدی اگر ہیں تو ڈرپوک بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ ڈرپوک بھی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا تھا، جب اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے اور وہاں آپ کے پھلجڑیاں چلیں اور گیس چلے اور لاٹھی چلے، تو عمران خان اپنے ڈرائیور کو کہہ رہے تھے بھاگو یہاں سے۔ وہ تو پاکستان عوامی تحریک کے لوگ، عورتیں لیٹ گئیں کہ کہاں بھاگ رہے ہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ آئے۔ اسی طرح جو انہوں کے گھر پولیس آئی تھی تو وہ تو کود کے بھاگ رہے تھے۔ تو ان کے اندر بہادری صرف اس وقت ہے جب پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود ہو، طاقتور طبقہ ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، اس سسٹم کے طاقتور لوگ اس کے پیچھے ہوں، تب تو عمران خان کی بہادری ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بتا۔ لیکن اصل میں اندر سے عمران خان بہت ڈرپوک آدمی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہم بھی ملے، ہم بھی جانتے ہیں، اور یہ چند واقعات بھی ہیں، میں اور بھی ڈیٹیل دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال عمران خان کچھ کہتے ہیں بڑے ضدی ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بزدل بھی۔ تو یہ دونوں چیزوں کو لے کے آگے چلیے۔ عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی استعفیٰ دیں اور جائیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک وزیر اعظم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے چند ہفتوں پہلے لاہور میں ایک جگہ بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اختیارات اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں بات کی تھی کہ میں ایک ارلی آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتا ہوں اور موجودہ آرمی چیف کو سیک کر، یعنی ان کو فارغ کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے وزیر اعظم آرمی چیف کو ہٹا سکتا ہے اور کوئی نیا آرمی چیف جو within the باؤنڈری ہے ان کو لا سکتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے چند ہفتوں پہلے یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی اہم وزیر جو اس میٹنگ میں موجود تھے، فوراً انہوں نے جا کر یہ بات آگے بڑھائی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو شاید شٹ اپ کال ہوئی اور انہیں اندازہ ہوا، اور وہ پھر وہی بزدلی والا کہ وہ پیچھے ہٹے۔ لیکن ان کی کچن کابینہ مسلسل ان کو اس بات پہ اکساتی ہے کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ اور پھر یہ بات دوبارہ اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم خود جانے کے بجائے
दबाव लेने के बजाय, इस्तीफा देने के बजाय 2 काम कर सकते हैं। असेंबली भी तोड़ सकते हैं और कुछ खतरनाक फैसले भी कर सकते हैं। मैं इसको खतरनाक फैसले कहता हूं क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है, और आप अपने सिर्फ इख्तिदार के लिए इस किस्म के अहम इदारों में अगर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट एंड आपके सैक वाला कोई माहौल करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है इस वक्त। तो अगर आप असेंबली तोड़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी चाहते हैं कि आप असेंबली तोड़ें और आ जाए, लगे इंतखाबात, आप कहें कि जी मुझे मौका नहीं दिया गया मुल्क में और मैं दोबारा आ गया हूं लोगों के पास, अवाम के पास, आए, आपका राय क्या, आपका हक है। लेकिन आपको भी अंदाजा है, दूसरों का तो ये मुतालबा है कि जान छोड़ें, और मैंने जैसे कहा कि उन पर अब दबाव आ गया है, और वो दबाव उनके जरिए, जो किचन काबीना है उनके जरिए उनके अहम तरीन लोगों तक भी पहुंच रही है, जो हम तक पहुंची। तो दबाव में इस्तीफा दें, इलेक्शन वो करें, या फिर कोई खतरनाक एक्शन करें, ये तो इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो समझते हैं कि वो वजीर आजम है, और जैसे कि इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मेरे आर्मी चीफ ने ये किया होता तो मैं तो उसे सैक कर देता, और फिर उन्होंने एक लाहौर वाला वाकया आता है। तो कहने का मतलब है कि क्या करेंगे इमरान खान, असेंबली तोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, या फिर कोई बड़ा खतरनाक एक्शन करेंगे। खतरनाक एक्शन करने के लिए उनको बहुत ताकतवर होना, ताकतवर इंसान उस वक्त होता है जब उसके पीछे आवाम खड़ी होती है, तंजीम होती है। आपके पास ना तंजीम है ना आवाम है, तो आपकी ये ताकतवरी तो नीचे गिर गई। अब रही बात आपके इख्तियार की ताकत, वो आपके पास है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है आपके कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। एक और बहुत अहम खबर कि जब ये बात अब इमरान खान तक आ गई है कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस भी सामने है, अदम एतमाद भी सामने, लॉन्ग मार्च भी सामने, अवाम की नफरतें भी सामने, एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट चुकी है, बहुत से ताकतवर तबके अब आपका साथ छोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी अब आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो आप कहते हैं मुझे सेफ पैसेज दो, मैं इस्तीफा दे देता हूं, मुझे सेफ पैसेज दो। अब क्या इमरान खान साहब सेफ पैसेज लेंगे, जो देगा क्या वो इस पोजीशन पे होगा कि वो इमरान खान साहब को सेफ पैसेज दे और वो निकल जाए? तो फिर जाहिर है इस मुल्क में एहतसाब, जो इतने लोग इंतकाम का निशाना बने, तो वो तो चीख पड़ेंगे। और मैं एक और बात भी बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पीडीएम के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान, उनसे भी मदद मांग लिया गया है कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए कोई रास्ता बनाया जाए, कोई तरीक़ेकार किया जाए। तो उनकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, उनकी, क्योंकि अवामी ताकत है ना उनके पीछे। तो अवामी ताकत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी आती है और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी आती है। और मैं बता चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ फौज नहीं है, और फौज भी हो सकती है। तो जिसके पीछे अवाम होगी उससे वजीर भी, मुशीर भी, दुनिया के सफीर भी मिलेंगे और मिल रहे, मदद मांग रहे, हालात बेहतर करना चाहते हैं। इस खित्ते में पाकिस्तान जो एटॉमिक एक पावर है, जिसकी इस वक्त मुआशी हालत बहुत बुरी है और सियासी और सिफारती हालत भी बहुत बुरी है, और इस मुल्क में बैड गवर्नेंस अपने उरूज पे है, तबाही पे है, तो यकीनन दोस्त ममालिक ये चाहेंगे कि मुल्क की ताकतवर तबके और मुल्क की अवामी ताकत को, सियासी ताकत को यकजा करके मसाइल को हल किया जाए। बहुत बातें बता दी, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।